وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخلت على مریض فمرہ یدعو لک فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت علی مریض، جب تم کسی مریض پر داخل ہو، مطلب ہے کہ کوئی بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اور آپ اس کی خیریت دریافت کرنے گئے ہیں۔ داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس گئے ہیں، اس کا حال پوچھنے، تو وہاں آپ یہ کریں فمرہ یدعو لک، آپ اسے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ مریض کو پوچھنے گئے ہیں، آپ کو ہر قدم پر نیکیاں تو ہیں ہی، اللہ کی رضا تو حاصل ہی ہے، وہاں تیری ایک اور بگڑی بھی بننے والی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا فمرہ یدعو لک، مریض سے کہو کہ وہ تیرے لیے دعا کرے۔ مریض سے اپنے لیے دعا کروا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مریض سے دعا کیوں کروائیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، آج کل اس کی دعا ملائکہ جیسی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل بیماری کی ایام میں اس کا دعا کرنا یوں ہے جیسے تیرے لیے اللہ کے ملائکہ دعا کرے، رب کے فرشتے دعا کریں۔ اچھا، یہ اس کی مماثلت آج کل فرشتوں سے کیوں ہے جناب؟ اس لیے کہ ملکوت کی، ملائکہ کی، فرشتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ گناہ سے وہ پاک ہے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اس بندے کا حال اب کیا ہے؟ بیماری کے آنے کی وجہ سے، بیماری پر صبر اور شکر کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے صاف ہو چکا، اور ظاہر عالم بیماری میں بندے کی زبان پر اکثر اوقات اللہ 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 رہتا ہے۔ تو جب وہ صبر اور شکر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، گناہوں سے تو صاف ہو چکا، اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے، یا کم از کم وہ ہے اللہ ضرور کہہ لیتا ہے، تو جب اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی دعا میں اب فرشتوں کا رنگ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی دعا میں ملکوتی رنگ بھر چکا ہے۔ لہذا جب بھی مریض کے پاس جاؤ اسے کہو کہ جناب یدعو لک، وہ تیرے لیے دعا کرے اور تو اس سے اپنے لیے دعا کروا۔ تو اس بات سے بعض صوفیاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں بیماری پر واہ ویلا نہ کیا کرو، بیماری کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے آ کر تمہارے اندر ملکوتی اوصاف پیدا کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بیمار بندے کی دعا فرشتوں جیسی کیوں ہے جناب؟ اس لیے فرشتوں جیسی ہے کہ بیمار بندہ بیماری کی وجہ سے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اور بے چین اور بے قرار بندے کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب مضطرب، بے چین، بے قرار بندہ دعا کرے تو اللہ اس دعا کو جلد شرف قبول عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیماری کی وجہ سے وہ بندہ بے چین ہو چکا ہے، تو عالم بے چینی میں جو دعا کرے گا اور جس کے لیے کرے گا اللہ اس کے لیے خیر کا سامان پیدا کر دے گا۔ اسی لیے صوفیاء نے ان ساری باتوں کو جمع کر کے اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ اے بندہ خدا، تو شکوے کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو دعا پھر بے چین ہو کر کیا کر، دعا بے چین ہو کر کیا کر، بے قرار ہو کر کیا کر، رب کے دربار میں ٹوٹ کے دعا کیا کر، پھر اللہ شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیاء نے ہمیں یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر تجھے توفیق میسر نہیں کہ تو بے چین ہو جائے تو پھر ایسے لوگ ڈھونڈ، ایسے لوگ تلاش کر جو شوق خدا میں بے چین ہیں، جو ملاقات خدا کی طلب میں بے قرار ہیں، جو اللہ کے خوف سے بے چین ہے،
ایسے لوگ تلاش کر، ان سے دعا کروایا کر، اللہ پھر بھی تیری لیے دعا کو قبول فرمائے گا اور تیرے درجات کو بلند فرمائے گا۔ دعائے رب کائنات ہم کو اپنے شوق و ملاقات میں اور اپنے خوف میں بے چینی و بے قراری نصیب فرمائے۔